اس لیے کہ ایک اچھی حکومت اپنے ملکوں اور معاشروں میں استحکام، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان، انہیں عدل و انصاف کی فراہمی، ان کے مسائل کے حل کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھی خوش قسمتی سے جمہوری حکومتیں قائم ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگر ان کی 3 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو عوامی مسائل بڑے ہیں، بیرونی عناصر کی کاسہ لیسی کرتے نظر آ رہے ہیں حکمران۔ ناظرین، گورننس نہ ہونے کے برابر ہے، کرپشن اور کمیشنوں کا رجحان عام ہے، بدامنی، لا قانونیت اور قتل و غارت کا دور دورہ ہے۔ ناظرین، ان مسائل کے حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں جناب سید مشاہد حسین صاحب۔ سید مشاہد حسین پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے مرکزی سیکرٹری جنرل، پاکستانی حالات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی رجحانات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب سلمان صاحب، بڑی خوشی ہوئی۔ شاہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالات کدھر جا رہے ہیں؟ حالات کا رخ کیا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، بے چینی ہے، مایوسی ہے۔ مشاہد حسین صاحب اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بد انتظامی ہے، بد نظمی ہے اور بے چینی ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں، یہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا ایک ری ایکشن بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت تو کولیپس ہو چکی ہے، وہ تو جیسے آئی سی یو میں ڈالا ہوا ہے ان کو، انٹینسو کیئر یونٹ میں، لیکن اس وقت کوئی متبادل آنے کو تیار نہیں کہ ہم بھی اس کو چلا لیں۔ سب کہتے ہیں حکومت ناکام ہے، حکومت بری ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں ہم سسٹم کو بچائیں گے۔ سسٹم تو کوئی خطرہ نہیں ہے، سسٹم اپنی جگہ ہے۔ سسٹم کی بنیادی جو ستون ہے وہ آپ لوگ ہیں، میڈیا اور ایک آزاد عدلیہ، تو اس میں سیاستدانوں کا رول تو کم آتا ہے، پہلے آپ کا آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اصل میں سب کو خوف ہے کہ اگر جو حالات ہیں ایسے، یہ کسی نے سنبھال لیے تو کیسے کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں قیادت کا فقدان ہے، بصیرت کا فقدان ہے، ویژن کا فقدان ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹ کولیپس کر چکی ہے اور سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کولیپس کر چکی ہے تو آپ کی پارٹی سمیت تمام پارٹیز یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو مدت پوری کرنے دی جائے، تو آخر ساری پارٹیز عوام سے رجوع کرنے سے گریزاں کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بات ہے، ہماری پارٹی میں اتنے ووٹس نہیں کہ ہم تبدیلی لا سکیں۔ نون کے پاس ہیں وہ اتنے نمبرز، انیشیٹو وہ کر لیں۔ ہم ہیں اپوزیشن میں، لیکن ہم واحد جماعت ہے جو حکومت میں نہیں ہے اس وقت۔ لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لوگ سب کہتے ہیں کہ سسٹم چلے، لوگ 5 سال پورے کریں، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے 5 سال پورے کرنے کی، صاف جو بات ہے۔ ابھی ہم کراچی سے ہو کے آئے ہیں جہاں وہاں حالات ہے ٹارگٹ کلنگز کے، اور باقی جگہ بھی حالات دیکھ لیں۔ کراچی پہ تو میں آتا ہوں مشاہد صاحب، آپ جب سسٹم کی بات کرتے ہیں، دیکھیں دنیا کے اندر جہاں پر جمہوریت ہے، جمہوری سسٹم، اس میں تو جواب دہی کا عمل ہوتا ہے، اس میں احتساب ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ کیسا سسٹم ہے جس میں ایک انارکی کی صورتحال ہے، لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں؟ کس سسٹم کو آپ تحفظ دینا چاہتے ہیں؟ کون سا سسٹم ہے یہ؟ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جو ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، انہوں نے جمہوریت کا لبادہ تو پہن رکھا ہے، اوڑھ رکھا ہے، اور وہ جمہوری طریقے سے ضرور اقتدار میں آتے ہیں، لیکن جب آ کے ان کا صرف اور صرف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات، اپنے خاندان یا اپنی پارٹی جو ہے ان کے لوگ، ان کو پالیں، ان کو جو مرضی کریں، موج میلہ کریں، اور عوام کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اب جو ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے مجھے، پاکستانی عوام، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، بیسک سہولتیں کے حوالے سے، چاہے صحت کا ایشو ہو یا تعلیم کا ایشو ہو۔ شکر ہے آزاد میڈیا ہے کہ جو ایشوز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، یا آزاد عدلیہ ہے جو کوئی نوٹس لیتا ہے ان چیزوں کا۔ واقعی تو حکومت نامی جو چیز ہے، ان کا انٹرسٹ عوام کے فلاح و بہبود سے نہیں ہے۔ آپ اس سے جو میرا کوشچن تھا، حکومت تو آپ نے بتا دیا کہ اس کی صورتحال کیا ہے، میرا دوبارہ آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ اس سسٹم کو جمہوری سسٹم سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی ضرور پیداوار ہے، لیکن اس میں جمہوریت کا جو بنیادی عنصر ہے وہ نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار حکومت، حکومت اپنی ذمہ داری اپنے عوام کو ادا کرے، وہ نہیں کر رہی۔ شاہ صاحب، آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کراچی کے اپنے حالیہ دورہ کا، بڑا بھرپور دورہ تھا، آپ 90 پہنچ گئے۔
کس بنیاد پہ آپ نے اطاعت کیا؟ چونکہ ماضی کے اندر جب آپ کی حکومت تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی کی بہت زیادہ ریزرویشن تھی اسی ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو آخر کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کو 9-0 پہ جانے پہ مجبور دیکھیں جی، ہم 9-0 پہلے بھی جاتے رہے ہیں، اب بھی جاتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے، 9-0 جانا ایسی کوئی بات نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وفاق میں اگر لوگوں نے وفاق کو مضبوط کرنا ہے تو وہ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے۔ اگر ایم کیو ایم کا ایک بیس ہے صوبہ سندھ میں، ہمارا ایک بیس ہے اس صوبے میں بھی، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور سندھ میں بھی ہمارے موجود ہیں، ہم باقی پارٹیوں سے زیادہ آفٹر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہماری اچھی پریزنس ہے، تو ہم نے ان سے ایشوز کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہمارا جو 5 نکاتی ایجنڈا تھا جو ہم نے حکومت کو دیا، اس میں بھی ہم نے سب سے امپورٹنٹ ایشو ٹارگٹ کلنگ کراچی کا، بطاخوری، اور خاص طور سے جو اغوا برائے تاوان جو سندھ اور کراچی میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، ہم نے وہ ایشو کو آگے لے کے چلے۔ ایم کیو ایم سے بھی بات کی آپ؟ بالکل ہم نے بات کی۔ کیا کہنا؟ ہم نے صرف ایم کیو ایم سے بات نہیں کی، ہم نے واحد جماعت ہے جو ایم کیو ایم سے بات کی، اور ان کے جو سب سے شدید مخالف ہیں اے این پی، ان کے پاس بھی گئے، ہم سنی تحریک کے پاس بھی گئے، اور آپ کو ہمارے جو اپنے بڑے بزرگ سید بھی ہیں، مسلم لیگی بھی ہیں، وفاق کی علامت بھی ہیں، پیر صاحب پگاڑا سے بھی بات کی ہم نے، تو اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کی۔ ہم چیف منسٹر کو بھی ملنے گئے، انہوں نے ناشتے پہ بلایا قائم علی شاہ صاحب کو، کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ اتھارٹی نہیں، لیکن چونکہ وہ اتنی ساری پولیٹیکل فورسز سے آپ وہاں پر ملے، رہنماؤں سے ملے، مشاہد صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کراچی آپ کی ہماری اقتصادی شہرگ ہے، منی پاکستان ہے، تمام صوبوں سے لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن وہ لا قانونیت کی آگ میں جل رہا ہے۔ آپ ان سارے لوگوں سے ملے، یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو یہ ٹارگٹ کلنگ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب کا یہ ویو تھا کہ اس وقت کراچی میں حکومت نامی چیز کوئی نہیں، جیسے مافیاز بنے ہوئے ہیں، ان کا اپنا کنٹرول ہے، اور پولیس بالکل بے بس ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں سلمان صاحب کہ کون انچارج ہے سندھ کا اس وقت، کون چلا رہا ہے، کس کا حکم چلتا ہے، کس کا حکم چلتا ہے۔ کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم آپریشن شروع کریں گے، چیف منسٹر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہوم منسٹر کہتے ہیں مجھے نہیں آپ کا پتا۔ تجزیہ کیا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جی یہ کھلی چھٹی ہے، ان کا صرف انٹرسٹ ہے مال بنانے میں، اغوا برائے تاوان میں حکومت کے عنصر شامل ہیں، اور چونکہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی، تو لا اینڈ آرڈر کے اوپر میں سمجھتا ہوں 4 لوگ ریسپانسبل میں بناؤں گا: پرائم منسٹر آف پاکستان، انٹیریئر منسٹر آف پاکستان، چیف منسٹر آف سندھ، اور ہوم منسٹر آف سندھ، جو لا اینڈ آرڈر کی جو ذمہ دار ہے۔ ان 4 کی ذمہ داری بنیادی بنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے تو اب بتا لیں۔ اب ان کے اپنے حلیف جو حکومت کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو بلائیں، اے این پی ڈیمانڈ کر چکی ہے، خود رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ضرورت پڑی فوج کو بلا لیں گے، پیر صاحب نے پگاڑا نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ کراچی میں مارشل لا لگایا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بریک ڈاؤن ہے وہ کم سے کم کراچی یا سندھ میں تقریباً لیکن مکمل ہوم ہے۔ منسٹر سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے تو زبان کھولی تھی، انہوں نے تو نشاندہی کر دی تھی، تو آپ نے ان لوگوں سے بات نہیں کی جن کا انہوں نے نام لیا؟ انہوں نے اپنے مخالفین کی بات کی، ان کے مخالفین ان پر ڈالتے ہیں، یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ تو آپ کی ریئلسٹک اپروچ ہے کہ وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ لیکن مشاہد صاحب ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز جب سامنے آتے ہیں تو ہم اس کے سدے باب کے لیے اقدامات کی بجائے ایک الزام برائے الزام اور ایک اختلاف برائے اختلاف وہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے دوست پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے ایم کیو ایم نے کہہ دیا کہ جی پنجاب میں بھی مارشل لا لگنا چاہیے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی کی صورتحال کا کیا پنجاب کی صورتحال سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، پنجاب میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، فیلئر تو ہے نا پنجاب میں بھی بہت بڑا، کہ جس طرح دہشت گردی پنجاب میں پھیلی گئی ہے۔ اب یہ واقعہ جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے چیلم کے دوران، یہ ایک واقعہ نہیں، سری لنکا کے کرکٹرز کا یہ واقعہ ہوا، اور واقعہ بھی ادھر صاحب یہ تو آپ کو زیادہ میرے سے زیادہ پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ تو آپ کے دور میں 9/11 کے واقعات کے بعد جو پالیسی کچھ ایشوز 9/11 سے تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کی جب آپ بات کریں گے، تخریب کاری کی بات کریں گے، دہشت گردی 9/11 سے بھی زیادہ تھی، جو سیکٹیرین ٹیررزم، انتہا پسندی 9/11 سے پہلے کا چلا۔ مطلب آپ کے خیال میں کراچی سے زیادہ بری صورتحال ہے پنجاب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی میں حالات خراب ہیں تو یہاں بھی حالات خراب ہیں، بالکل خراب ہیں۔ دہشت دیکھو، اس کا میں ذمہ دار سمجھتا ہوں نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ پنجاب کی صوبائی حکومت کوئی واضح مؤثر حکمت عملی تیار کرنے میں کامیاب ہے
دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کراچی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپریشن ہونا چاہیے تاکہ کراچی کے لوگوں کو تو سکون ملے؟ وہ بیچارے جو ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوتے ہیں وہ تو معصوم لوگ ہیں۔